بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امام الاولیاء حضرت ابراہیم بن ادھم بلخی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ علاقہ بلخ کی سلطنت آپ کے پاس تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ آپ بلخ کی بادشاہی چھوڑ کر ولایت کی سلطنت میں آ جائیں۔ آپ نے سلطنت چھوڑ کر بادشاہت کو اللہ تعالیٰ کی محبت پر قربان کر دیا۔ پھر جنگلوں میں اور غاروں میں کئی سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ریاضت اور عبادت میں لگے رہے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بن گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے زمانے کے امام آپ کو سیدنا یعنی ہمارے سردار کہہ کر بلاتے تھے۔ آپ ایک غار میں 9 سال تک عبادت کرتے رہے۔ 9 سال کے بعد خیال آیا کہ اب مکہ شریف جا کر خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرنی چاہیے۔ یہ سوچ کر آپ خانہ کعبہ کی جانب چل پڑے۔ کیسے چلے؟ عزیز دوستو، میں اور آپ اگر حج پر جائیں تو بحری جہاز، ہوائی جہاز، موٹروں، کاروں اور بسوں کے ذریعے جائیں، لیکن حضرت ابراہیم کے چلنے کا انداز ہی نرالا تھا۔ آپ جب چلے تو ہر قدم پر 2 رکعات نفل پڑھ کر چلے۔ صرف ایک بار نہیں بلکہ بلخ سے لے کر کعبہ شریف تک جتنے قدم رکھے اتنے ہی نفل پڑھے۔ اسی طرح نفل پڑھتے پڑھتے 14 سال کے بعد آپ مکہ شریف پہنچے، لیکن جب آپ حرم پاک میں پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہاں کعبہ شریف ہے ہی نہیں، خانہ کعبہ غائب ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم یہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کہ کعبہ کہاں گیا۔ پھر سر آسمان طرف کیا اور رو کر عرض کی، اے رب لم یزل، تیرا کعبہ نظر نہیں آ رہا، کدھر ہے؟ تو ہاتف غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم تھوڑی دیر صبر کرو، ابھی کعبہ اپنی جگہ پر آ جاتا ہے۔ عرض کی، مولا کریم پر وہ گیا کہاں ہے؟ تو آواز آئی، ابراہیم کعبہ ہماری ایک بوڑھی ضعیفہ بندی کی زیارت کرنے گیا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم یہ سن کر اور حیران ہو گئے اور عرض کی کہ اے مولا، وہ تیری بندیہ کون ہے جس کی زیارت کے لیے تیرے کعبہ کو بھی چل کر جانا پڑا؟ تو فرمایا کہ دیکھنا چاہتا ہے تو جاؤ دیکھو وہ کون ہے۔ حضرت ابراہیم دوڑے جنگل میں پہنچے تو کیا دیکھا، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں بیٹھی ہیں اور کعبہ ان کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم جلال میں آ گئے، فرمایا رابعہ، فرمایا اے ابراہیم کیا بات ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا کہ تم نے یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ سارے لوگ حرم میں اس کے منتظر ہیں اور تم یہاں کعبہ سے طواف کرا رہی ہو۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی جلال میں آ گئیں اور فرمایا کہ شور میں نے نہیں مچایا، شور تو تم نے مچا دیا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ابراہیم ہر قدم پر 2 نفل پڑھتا ہوا 14 سال میں کعبہ کے پاس پہنچا ہے۔ ابراہیم دیکھ لو، تم 14 برس میں آئے ہو لیکن پھر بھی کعبہ کی زیارت سے محروم رہے، لیکن ہم مکہ پہنچے نہیں، دیکھ لو کعبہ خود چل کر ہمارے پھیرے لگا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ رابعہ اس کی کیا وجہ ہے کہ میں کعبہ دیکھ نہیں سکا لیکن تیرا کعبہ طواف کر رہا ہے؟ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ تیری اور میری نیت میں فرق ہے، تو جب چلا تھا تو تیرا ارادہ تھا کہ میں کعبہ دیکھوں گا، تو لو کعبہ دیکھ لو، لیکن جب میں بصرہ سے چلی تھی تو یہ ارادہ لے کر چلی تھی کہ مولا کریم ساری دنیا کعبہ دیکھنے آ رہی ہے، میں نے کعبہ نہیں دیکھنا بلکہ میں نے کعبہ کے خالق اور مالک کو دیکھنا ہے۔ یا اللہ میں نے تیری دید کرنی ہے۔